حضرت مسلم بن عمر نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا تھا، اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میرے محلے میں جو قبر کھودنے والا بابا رہتا ہے، جس کی ساری زندگی قبرستان میں گزری ہے، جس بابا جی کی ساری زندگی قبرستان میں قبر کھودتے ہوئے گزری ہے، کیوں نہ میں اس کے پاس جا کر کوئی عبرت ناک واقعہ سنوں، اسے کہوں یار مجھے کوئی ایسا عبرت ناک واقعہ سنا جو میری زندگی بدل کے رکھ دے، میں توبہ کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ یہ خیال آتے ہی میں گھر سے اٹھا، باہر نکلا، قبر کھودنے والے بابا جی کے گھر کی طرف رخ کیا۔ اس کے دروازے پر جا کر میں نے دستک دی، بابا جی گھر سے باہر نکلے تو میں نے وہی سوال دہرایا جو لے کر آیا تھا۔ جیسے ہی میں نے سوال کیا تو اس بابا جی کی چیخ نکل گئی، قبر کھودنے والے شخص کی چیخ نکل گئی، وہ رونے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھے، آنسو پوچھتے ہوئے میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی، اس قدر آنسو بہانے کی وجہ پوچھی، اس قدر چیخ و پکار کی وجہ پوچھی، تو اس نے کہا اے مسلم بن عمر میرے ساتھ بیٹھو، میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں ایک دردناک کہانی سنانا چاہتا ہوں، میں تجھے ایک دردناک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ جب سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ منظر جب سے میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے، تب سے لے کر آج تک میری آنکھیں روتی رہتی، میرا دل دہل گیا ہے۔ پہلے میں غفلت کی زندگی گزار رہا تھا، پہلے میں گناہوں والی زندگی گزار رہا تھا، لیکن جب سے وہ منظر میری آنکھوں سے گزرا ہے، جب سے وہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا، الحمدللہ اس منظر کے بعد میں غفلت کی دلدل سے نکل گیا ہوں، میں نے اللہ کے ساتھ صلح کر لی۔ جوانوں وہ واقعہ آپ لوگ بھی دل کے کانوں سے سنیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے گا، صراط مستقیم پر چلنے کا ذریعہ بنے گا، اللہ کے ساتھ صلح کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ خدا را میرے بھائیو رب سے صلح کر لو، اللہ کے عشق میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے، اللہ کی محبت میں ایک وہ گھڑی بھی آتی ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے میرا اللہ پوری کر دیتا ہے، بس پھر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تم سوچتے جاؤ گے، تم جو سوچتے جاؤ گے اللہ پوری کرتا جائے گا۔ وہ دردناک واقعہ کچھ یوں ہے، کہتا ہے کہ میری عادت ہے کہ میں 2 قبریں پہلے سے ہی تیار کر رکھتا ہوں۔ یہ گورکن کہتا ہے میری عادت ہے کہ میں 2-4 قبریں پہلے سے ہی تیار کر رکھتا ہوں، پہلے سے ہی ریڈی کر رکھتا ہوں، تاکہ جب کوئی مر جائے تو انہیں انتظار نہ کرنا پڑے، ان کے عزیز و اقارب میں سے کوئی مجھے مزدوری دے اور قبر خرید لے۔ میری عادت ہے میں 2-3 قبریں پہلے سے ہی تیار کر رکھتا ہوں، بس اسی کام سے میری گزر بسر ہو رہی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں ایک قبر کھود چکا تھا، دوسری قبر کھود رہا تھا، دوسری قبر کھود ہی رہا تھا کہ میرے دل نے چاہا کہ کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لوں، لیکن پھر میں نے کہا کیوں نہ پہلے قبر کھود لوں، اس کے بعد پھر آرام کر لوں گا۔ میں دوسری قبر کھودنے لگ گیا۔ کہتا ہے جیسے ہی میں نے دوسری قبر کھودنی شروع کی تو قبر کے اندر تپش محسوس ہوئی، مجھے قبر کے اندر آگ محسوس ہوئی۔ کہتا ہے میں نے اپنی ان آنکھوں سے قبر کے اندر کیڑے مکوڑے دیکھے، میں نے اپنی ان آنکھوں سے قبر کے اندر سانپ دیکھے ہیں، بچھو دیکھے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے جیسے میں قبر کھودتا جاتا ایسے ایسے یہ بچھو یہ سانپ نیچے کی طرف جاتے جاتے اس قبر کے اندر سے تپش آنے لگی، مجھے گرمی محسوس ہونے لگی، میں حیرت میں پڑ گیا۔ قبریں تو اور بھی بہت ساری میں نے کھودی ہیں، قبریں تو اور بھی بہت ساری کھودی ہیں، یہ واحد قبر ہے جس کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے کیڑے دیکھے ہیں، مکوڑے دیکھے ہیں، بچھو دیکھے ہیں، اور قبر کے اندر مجھے تپش سی محسوس ہو رہی ہے، گرمی محسوس ہو رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے جہنم کی تمام کھڑکیاں ایسی قبر کی طرف کھول دی گئی ہوں۔ خیر مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس قبر کے اندر کون آئے گا، لیکن مجھے تو 4 پیسوں سے غرض تھی، میں نے تو قبر بیچنی تھی، میں نے تو 4 پیسے لینے تھے، اپنی مزدوری لینی تھی۔ کہتا ہے بڑی مشکل سے میں نے وہ قبر مکمل کی، بڑی مشکل سے میں نے قبر کھودی، تو ساتھ میں ایک چھوٹا سا درخت تھا، اس درخت کے سائے تلے جا کر بیٹھ گیا۔ میں سوچتا چلا جا رہا تھا کہ یہ میری زندگی کی پہلی قبر ہے جس کے اندر میں نے کیڑے دیکھے ہیں، مکوڑے دیکھے ہیں،
قبر کے اندر کی تپش دیکھی ہے اور گرمی محسوس ہوئی ہے۔ یہ میری زندگی کی پہلی قبر تھی۔ اب میں اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ کون ہے جو اس قبر کے اندر داخل ہوگا، وہ کون سا مردہ ہے جو اس قبر کے اندر داخل ہوگا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ میرا گاہک کب لگتا ہے، کب آتا ہے، اور یہ قبر کس کے حصے میں جاتی ہے۔ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان سے 2 سوار نیچے زمین پر اترے ہیں، آسمان سے 2 سوار نیچے اترے ہیں، عین ان 2 قبروں کے اوپر اترے ہیں۔ ایک سوار قبر کے پیروں کی طرف کھڑا ہو گیا، دوسرا سوار قبر کے سرہانے کی طرف کھڑا ہو گیا۔ اب جو سرہانے کی طرف سوار کھڑا تھا وہ پیروں کی طرف کھڑے ہوئے سوار کو کہتا ہے کہ لکھو، پیروں کی طرف کھڑے ہوئے سوار کو کہتا ہے لکھو۔ وہ کہتا ہے کیا لکھوں؟ وہ کہتا ہے لکھ دو، جہاں تک تیری نظر جاتی ہے، جہاں تک تیری نظر جاتی ہے حد نگاہ تک اس قبر کو وسیع کر دو، حد نگاہ تک اس قبر کو کھلی کر دو۔ یہ سنتے ہی پیروں کی طرف کھڑے ہوئے سوار نے یہ سب کچھ لکھ لیا کہ اس قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دینا ہے، کھلی کر دینا ہے۔ اب دوسری قبر کے سرہانے آ گئے، دوسری قبر، جس قبر کے اندر بچھو تھے، جس قبر کے اندر کیڑے تھے، جس قبر کے اندر گرمی ہی گرمی تھی۔ خدا را میرے بھائیو، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری ہے۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ ایک قبرستان کے باہر لکھا تھا کہ منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے، اور نادان کیا ملا تجھے اس دنیا سے، اپنوں نے ہی دفنایا تجھے جاتے جاتے۔ صاحب اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار۔ زندگی ملی تھی رب کو راضی کرنے کے لیے، زندگی ملی تھی ناراض رب کو راضی کرنے کے لیے، مگر افسوس آج وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے۔ یہ گورکن کہتا ہے میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اللہ پاک کی عزت کی قسم، اب یہ دونوں سوار اسی قبر کے سرہانے آئے، اسی قبر کے پیروں کی طرف آئے جس قبر کے اندر سے گرمی ہی گرمی تھی، تپش ہی تپش تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے جہنم کی تمام کھڑکیاں اسی قبر کی طرف کھول دی گئی ہوں۔ ایک سوار قبر کے سرہانے کھڑا ہے، دوسرے سوار قبر کے پیروں کی طرف کھڑا ہے۔ اب جو قبر کے سرہانے پر سوار کھڑا ہے وہ پیر والے کی طرف کہتا ہے کہ لکھو۔ وہ کہتا ہے کیا لکھوں؟ کہتا ہے لکھ دو، اس قبر کو اتنی کھلی کر دو۔ وہ کہتا ہے کتنی کھلی کروں، کتنی کھلی کروں؟ اب اس نے کیا کیا؟ اپنی شہادت والی انگل اور انگوٹھے کو ایسے ہی کھلا کیا، شہادت والی انگل اور انگوٹھے کو ایسے ہی کھلا کیا، اشارہ کرتے ہوئے کہا بس اتنی سی کھلی کر دو، یہ قبر بس اتنی سی کھلی کر دو۔ پہلے والی قبر حد نکاح تک کھلی کر دو، وسیع کر دو، دوسری قبر اتنی سی، اس نے اشارہ کیا اتنی سی کھلی کر، انگل اور انگوٹھے کا درمیانی فاصلہ لکھ دو۔ دوسرے سوار نے ویسا ہی لکھ دیا۔ بابا جی کہتے ہیں میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میرا رب مجھے دکھا رہا تھا۔ بس پھر کیا ہوا، جس طرح سے یہ دونوں سوار آسمان سے نیچے اترے تھے ایسے ہی آسمان کی طرف اڑے اور غائب ہو گئے، آسمان کی طرف اڑے اور غائب ہو گئے۔ میں عجیب سی کیفیت میں چلا گیا، میں حیران کن کیفیت میں چلا گیا۔ اب میں شدت سے انتظار کرنے لگا، میں منتظر تھا کہ اب کون سا جنازہ آنے والا ہے، اور یہ قبر کس کے نصیب میں جاتی ہے اور یہ قبر کس کے نصیب میں جاتی ہے۔ حد نگاہ تک وسیع قبر کون سا شخص لے کر جاتا ہے اور اتنی سی کھلی قبر کون سا شخص لے کر جاتا ہے۔ کہتا ہے میں منتظر تھا، شدت سے جنازے کا انتظار کر رہا تھا، اتنے میں ایک جنازہ قبرستان کے اندر داخل ہوا۔ اس مرنے والے کے عزیز و اقارب نے مجھ سے پہلے والی قبر خریدی، وہ قبر جو حد نگاہ تک وسیع ہی وسیع تھی، جو حد نگاہ تک کھلی تھی، پہلے والی قبر مجھ سے خریدی اور میت کو قبر کے اندر دفنانے لگے۔ یہ گورکن کہتا ہے میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میت کے ساتھ صرف 8 لوگ تھے، جنازے میں جنازہ پڑھنے والے صرف 8 لوگ تھے۔ حیرانی کے عالم میں گم سم ہو کر میں نے ان سے پوچھا بھائیو مجھے اتنا بتا دو
یہ کون ہے؟ اور اس کا جنازہ پڑھنے والے صرف 8 لوگ، کیا اس کے عزیز و اقارب سب مر گئے تھے؟ محلے والے، بستی والے سب مر گئے تھے؟ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ کیوں نہیں آئے؟ اتنے تھوڑے بندے جنازے میں کیوں ہیں؟ لوگ کہنے لگے یہ ہمارے محلے کا سب سے بڑا غریب آدمی تھا، یہ ہمارے محلے کا غریب آدمی تھا، اور باقی والے امیروں نے اس کے جنازے کو اہمیت ہی نہیں دی۔ غربت کی زندگی گزار کے گیا ہے بیچارہ، اور ہم نے چندہ اکٹھا کر کے اس کے غسل کا اور کفن کا بندوبست کیا ہے، اور چندے میں سے ہی تجھے اس کی قبر کی مزدوری دی ہے۔ غربت کی زندگی بسر کر کے گیا ہے، غربت کی زندگی گزار کے گیا ہے، اور بستی میں رہنے والے جو صاحب استطاعت لوگ تھے، جو امیر لوگ تھے، انہوں نے اس کا جنازہ پڑھنا گوارا ہی نہیں کیا، اس کے جنازے کو کسی نے اہمیت ہی نہیں دی۔ میں نے کہا بھائی بے شک یہ غریب تھا، مجھے اتنا بتا دو اس کی زندگی کیسے گزری ہے، اس کا کردار کیسا تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، اس کا اخلاق کیسا تھا۔ خدا را میرے بھائیو اچھی سوچ رکھو، اچھی سوچ رکھو۔ سوچ سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے اعمال بنتے ہیں، اعمال سے کردار بنتے ہیں، اور کردار سے ہی انسان کی پہچان بنتی ہے، کردار سے ہی انسان کی شخصیت بنتی ہے۔ انسان کا کردار سندل کے ایک درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ تیرا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، تیرا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، کبھی کبھار نماز پڑھ لیتی، کبھی کبھار نہیں پڑھتی، تہجد تو پڑھتی ہی نہیں ہے، کوئی بڑی عبادت نہیں ہے اس کے پاس، کوئی بڑی بندگی نہیں ہے اس کے پاس، بس اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے۔ ایسی عورت کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ فرمایا ایسی عورت جنت میں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ با اخلاق ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے۔ ایسے ہی دوسرا شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، وہ 500 وقت کی نمازی بھی ہے، وہ تہجد بھی پڑھتی ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی ہے، عبادت گزار بھی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، مگر اس کا اخلاق اچھا نہیں، اس کی زبان اچھی نہیں، اس کا کردار اچھا نہیں، اس کا بولنا اچھا نہیں ہے، فرمایا ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اپنا اخلاق اچھا رکھو، کردار اچھا رکھو، ایک وقت آئے گا یہی اخلاق تمہیں 500 وقت کا نمازی بھی بنا دے گا، یہ اخلاق نمازی بھی بنا دے گا، اور تمہاری بخشش کا ذریعہ بھی بنے گا، اور تمہاری قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دے گا، تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ گورکن کہتا ہے جب میں نے ان سے پوچھا یہ غریب تو تھا، اور اس کی زندگی کیسی گزری تھی، اس کا کردار کیسا تھا، انہوں نے کہا بھائی یہ غریب ضرور تھا مگر سجدوں کا غریب نہیں تھا، یہ غریب ضرور تھا مگر اخلاق کا غریب نہیں تھا، کردار کا غریب نہیں تھا، نماز کا غریب نہیں تھا، یہ دن کو روزہ رکھتا، پوری پوری رات قیام کرتا تھا، جب گلی میں چلتا تھا تو نبی پاک کی ذات پر درود کے نذرانے پیش کرتے ہوئے چلتا تھا، جب بیٹھتا تھا تو لا الہ الا اللہ کے ترانے اس کی زبان پر جاری ہوتے تھے، سبحان اللہ کی تسبیح ہر وقت پڑھتا رہتا تھا۔ اور بھئی یہ مال کا غریب تو تھا، دولت کا غریب تھا، مگر نماز کا غریب نہیں تھا، مگر سجدوں کا غریب نہیں تھا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے خشیت الہی میں روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، تہجد کے سجدے کیا کرتا تھا۔ تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے میرے بھائیو، جو اللہ پاک سے ہر ایک بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ ہائے تہجد کے وقت بہائے گئے آنسوں نے، تہجد کے وقت کیے گئے سجدوں نے، تہجد کے وقت لا الہ الا اللہ کے ترانوں نے، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح نے آج اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا ہے۔ جب انہوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا، اس کی زندگی کے بارے میں بتایا، تو میں نے تو پہلے بھی سب کچھ دیکھ رکھا تھا، تو میں نے کیا کیا، ان کو مزدوری واپس دے دی۔ میں نے کہا بھائی مجھے بھی اس ثواب میں شریک کر لو، میں بھی اس ثواب میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی تدفین کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ اب اس غریب کی تدفین کے بعد میں چھوٹے سے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا، اب دوسرے جنازے کا انتظار کرنے لگا۔ شدت سے انتظار تھا کہ یہ والی قبر کس کے حصے میں جاتی ہے۔ کہتا ہے اتنے میں ایک اور جنازہ بھی قبرستان کے اندر آ نکلا، قبرستان کے اندر داخل ہوا۔ اس میت کے پیچھے لوگوں کا ہجوم تھا، بہت بڑا رش تھا، بہت بڑا جنازہ تھا جو میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ لوگوں کا بہت بڑا ہجوم تھا۔ میت کے عزیز و اقارب میرے پاس آئے، مجھ سے وہی قبر خریدی،
وہی قبر خریدی جس کے اندر میں نے بچھو دیکھے تھے، جس کے اندر میں نے کیڑے مکوڑے دیکھے، جس کے اندر تپش محسوس کی تھی، آگ محسوس کی تھی، وہی قبر مرنے والے کے عزیز و اقارب نے مجھ سے خریدی۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ کون فوت ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ فلاں نام کا امیر شخص ہے، اس کی بیوی مر گئی ہے، یہ اس کی بیوی کے لیے قبر خریدی جا رہی ہے، یہ اس کی بیوی کی میت ہے۔ میں نے کہا میرے بھائیو مجھے اتنا بتا دو کہ اس کی زندگی کیسی گزری ہے؟ یہ امیر تو تھی، مالدار تو تھی، صاحب استطاعت شخص کی بیوی تھی، آج اس کے جنازے میں چیئرمین ہیں، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر، ہر ایک چھوٹے موٹے عہدے والا شخص اس کے جنازے میں نظر آ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ تجھے اس کی زندگی کیسی گزری ہے؟ کسی نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی؟ 2 ٹکے کا گورکن ہو کے اتنے بڑے شخص کی بیوی کی زندگی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے؟ اتنے بڑے شخص کی بیوی کی زندگی کے بارے میں تجھے پوچھنے کا حق کس نے دیا؟ تجھے جرت کس نے دی؟ تو نے کس طرح جرت کی؟ اب لوگ اس گورکن کو مارنے لگے، کہتا ہے لوگ مجھے پیٹنے لگے، لوگ مجھے مارنے ہی والے تھے کہ اچانک اس عورت کے شوہر کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اسے کیوں مار رہے ہو؟ وہ اس نے کون سا ایسا جرم کیا ہے؟ گورکن نے کون سی ایسی خطا کی ہے کہ اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے؟ اسے مار رہے ہو، کیوں مار رہے ہو؟ تو میں نے اس امیر شخص کا، مرنے والی عورت کے شوہر کا ہاتھ پکڑا، اسے ایک طرف لے گیا، پھر میں نے اسے پچھلا سارا واقعہ سنایا اور قسم دے کر سنایا۔ میں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، حقیقتاً یہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، میں نے اس طرح کے مناظر اپنی ان آنکھوں سے دیکھے۔ اب تو مجھے اتنا بتا دے کہ تیری بیوی کس طرح کی زندگی گزار کے گئی ہے، تیری بیوی کس طرح کی زندگی گزار کے گئی ہے، اور کہیں اس کی زندگی آوارگی میں تو نہیں گزری، کہیں اس کی زندگی گناہوں میں تو نہیں گزری، اور کہیں اس کی زندگی بد اخلاقی میں تو نہیں گزری، بد کرداری میں تو نہیں گزری، کہیں اس کی زندگی چوک پہ تو نہیں گزری، اس کی زندگی بے حیائی میں تو نہیں گزری۔ میرے یہ درد بھرے جملے سنتے ہی وہ مالدار شخص رونے لگا، چیخ پڑا، رو کر کہنے لگا بھائی تو سچ بولتا ہے، تو نے جو کچھ دیکھا ہے سچ دیکھا ہے، تو نے جو کچھ دیکھا ہے حقیقت دیکھا ہے۔ یہ جو میری بیوی تھی یہ بہت بڑی حسین و جمیل تھی، اتنی بڑی حسن والی تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا دنگ رہ جاتا، جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ لیکن یہ بدبخت عورت میری غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی تھی، ان سے چھپ چھپ کے باتیں کرتی تھی، ان سے چھپ چھپ کے گناہ کرتی تھی۔ جب میں گھر پر نہیں ہوتا تھا غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی تھی اور میری اجازت کے بغیر بند سمر کر گھر سے باہر نکلتی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر نکلتی تھی کہ ہر ایرے میرے نتھو خیرے کی نظر مجھ پر پڑے اور وہ میرا دیوانہ بن جائے۔ کہتی تھی دیکھو میرا حسن کتنا حسین ہے، میرا چہرہ کتنا حسین ہے، میرے بال کتنے ملائم ہیں۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بالوں پر فخر کرتی تھی، اپنے نرم ملائم بالوں پر، خوبصورت چہرے پر اتراتی تھی، فخر کرتی تھی، اور مجھے کہتی تھی کہ میں تو تجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں، تو میرے سامنے کچھ ہے بھی نہیں۔ خود کو دوسروں سے افضل ترین سمجھتی تھی، تکبر کرتی تھی، اس کے اندر میں تھی، یہ مجھے بے عزت کرتی تھی، یہ میں شوہر کی نافرمانی کرتی تھی، میں اس کا مجازی خدا تھا مگر یہ نہیں سمجھتی تھی، میری بے عزت کرتی تھی، باتوں باتوں پر تانے دیتی تھی، لوگوں کے سامنے میری خوبیوں پر پردے دے کے خامیاں بیان کرتی تھی، مجھے ذلیل و رسوا کرتی تھی۔ جس وقت یہ مری اس حال میں مری کہ میں اس پر ناراض تھا اور میں ابھی بھی اس پر ناراض ہوں۔ اس کی یہ درد بھری روح داد سننے کے بعد، اس عورت کی زندگی کے بارے میں معلومات لینے کے بعد، یہ گورکن شخص کہتا ہے میں رونے لگا، رو کر کہنے لگا ہائے اللہ، ہائے میرے مالک، اتنے بڑے گھر کی مالکن کی اتنی چھوٹی سی قبر ہے، اتنے بڑے گھر کی مالکن کی اتنی سی قبر، اللہ اکبر۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، آج تمہارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا، آج تمہارے پاس وقت ہے ان گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا، ان گناہوں سے نفرت کرنے کا۔ اے بڑے گھر میں رہنے والی مالکن تو توبہ نہ کر سکی، تم ضرور کر لینا۔ اتنے بڑے گھر میں رہنے والی مالکن تو اللہ سے صلح نہ کر سکی، تم ضرور کر لینا۔ اتنے بڑے خوبصورت محل میں رہنے والی مالکن تو قرآن کی تلاوت نہ کر سکی، تم ضرور کر لینا۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے اور میرے لیے غنیمت ہے، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو،
معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔